فوجی سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی ہیں لڑکیاں، ان کے لیے فینٹیسٹی ہے، یہ ہونی بھی چاہیے۔ ان کی یونیفارم میں کششی اتنی ہوتی ہے، مگر تم جانتی ہو فوجی کی بیوی ہونا کتنا مشکل ہے۔ وہ شخص جس سے آپ نے محبت کی شادی کی ہوتی ہے، جس شخص کے ساتھ آپ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے ہیں، جس کو یونیفارم میں دیکھ کر آپ کو نہ اپنے دل پہ اختیار رہتا ہے نہ اپنی آنکھوں پر۔ جتنا مرضی اس کو دیکھ لیں دل نہیں بھرتا، آنکھیں نہیں تھکتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس کو جانا ہوتا ہے ملک کے لیے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ پائیں گے یا نہیں۔ یہ ہونٹ جو آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، کیا آپ ان ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ سکیں گے دوبارہ؟ ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکیں گے؟ بہت سے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اس لمحے، لیکن آپ کو مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ وطن کی محبت اس کی اپنی محبت سے زیادہ اہم ہوتی ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ سوالوں کو سامنے دیکھ کر نابینا ہونا پڑتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ جو آنکھیں اسے دیکھ دیکھ کے نہیں تھکتی، اسے آخری بار نہ دیکھ رہی ہوں۔ یہ خدشہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے وطن کی پکار پہ، تو آپ کے دل کا ایک حصہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، روح بھی شاید چلی جاتی ہے، جسم باقی رہ جاتا ہے۔ پھر ہر بار فون کی گھنٹی آپ کو ڈراتی ہے، خدشے سر اٹھاتے ہیں، اور پھر اچانک سے ایک کال اس جسم کو بھربھری ریت کی طرح ڈرا دیتی ہے۔ پھر اس کا جسم سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا آتا ہے، فوجی جوانوں کے ساتھ جو اس کو سلیوٹ کرتے ہیں ادب سے۔ تب اس کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، سنو تم مجھ سے وعدہ کرو، میں شہید ہو گیا تو تم نہیں روگی، ایک آنسو نہیں ٹپکنا چاہیے تمہاری آنکھ سے یار۔ میں جانتا ہوں میری فوجن بہت بہادر ہے، تم میرے بیٹے کو بڑی محبت سے اس کے باپ کی بہادری کے قصے سناؤ گی کہ کس طرح اس کے باپ نے دشمن کی دانت کٹھے کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ تم میرے بیٹے کو بھی فوجی بناؤ گی، بولو بناؤ گی نا؟ چند سالوں بعد اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور وہی خاکی وردی پہن کے سامنے آتا ہے، تو تب اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے، مگر نہیں، اسے اب ایک بار پھر تیار ہونا ہے اپنے جسم کا ایک حصہ الگ کرنے کے لیے۔ فوجی کی بیوی ہونا آسان نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔